سورہ مائدہ مدنی، آیات 120 رکوعات 16، یعنی آسمان سے اترنے والے دسترخوان کا سورہ۔ اللہ کے نام کی مدد سے شروع کرتا ہوں جو سب کو فیض پہنچانے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان لانے والو، خدا کی مقرر کی ہوئی پابندیوں اور معاہدوں کو پورا کرو۔ تمہارے لیے 4 پاؤں والے مویشی عموماً حلال ہیں، سوائے ان کے جو آگے چل کر تم کو بتائے جائیں گے، لیکن احرام کی حالت میں جب تم حج کا فقیرانہ لباس پہنے ہو، شکار کرنے کو اپنے لیے حلال نہ سمجھنا۔ بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ اے ایمان لانے والو، خدا پرستی کی علامتوں اور نشانیوں کی حرمت اور عزت برباد نہ کرو، اور نہ محترم مہینے کی، اور نہ قربانی کے جانوروں کی، اور نہ ان جانوروں کی حرمت برباد کرو جن کی گردنوں میں نظر خدا بندی کی نشانی کے طور پر پٹے پڑے ہوئے ہوں، اور نہ ان لوگوں کی حرمت کو برباد کرو جو مقدس گھر کی طرف اپنے مالک کے فضل و کرم اور اس کی خوشی حاصل کرنے کی طلب میں آ رہے ہوں۔ ہاں، جب تم حرم سے باہر نکل جاؤ تو پھر شکار کر سکتے ہو۔ اور دیکھو، کسی قوم کی دشمنی یا اس بات پر تمہارا غصہ کہ انہوں نے تم کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے کیوں روکا تھا، تم کو اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم ان کے ساتھ زیادتی کرنے لگو۔ ایسا ہرگز نہ کرنا، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ نیکی اور برائیوں سے بچانے میں مدد کرو، لیکن گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، اور اللہ کے غصے سے بچو۔ یقیناً اللہ بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ تم پر حرام کیا گیا ہے مرا ہوا جانور اور خون اور سور کا گوشت، اور جسے اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو، یا گلا گھونٹا ہوا اور لکڑی وغیرہ سے چوٹ لگا کر مارا ہوا، اور بلندی پر سے گر کر مرا ہوا، اور کسی جانور کے سینگ مارنے سے مرا ہوا، اور جسے کسی درندے نے پھاڑ کھایا ہو، سوا اس کے جسے تم مرنے سے پہلے ذبح کر لو۔ اور وہ جانور بھی تم پر حرام کیا گیا ہے جو بتوں پر قربان کیا گیا ہو، یا جسے تم جوئے کے تیروں سے جوا کھیل کر حصے میں نکال کر آپس میں بانٹو، یہ بہت برا کام ہے۔ آج کافر لوگ تمہارے دین سے پھر جانے سے مایوس ہو گئے تو ان سے مت ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین طریقہ زندگی کے طور پر پسند کر لیا۔ تو جو شخص بھوک میں مجبور ہو کر کچھ کھا لے جبکہ وہ گناہ کرنے کی طرف مائل نہ ہوا ہو، تو اللہ بھی بڑا معاف کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کیا چیزیں حلال قرار دی گئی ہیں۔ کہیے کہ سب اچھی پاک صاف چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں، اور تم نے جو شکاری کتوں اور جانوروں کو اس ہنر کے ذریعے جو خدا نے تمہیں دیا ہے سدھا رکھا ہے، تو جسے وہ تمہارے لیے پکڑ لیں اس میں سے بھی تم کھا سکتے ہو، البتہ اس پر شکار پر چھوڑنے سے پہلے اللہ کا نام ضرور لے لو، اور اللہ کے غصے سے بچو۔ یقیناً اللہ بڑی تیزی کے ساتھ حساب لینے والا ہے۔ آج تمہارے لیے سب اچھی پاک صاف چیزیں حلال کی جا چکی ہیں، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور اسی طرح بدکاری سے محفوظ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، خواہ وہ مسلمان ہوں یا ان میں سے ہوں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے، جب تم ان کی اجرتیں مہر دے دو، وہ بھی پاک دامنی کی حفاظت کرتے ہوئے، نہ کہ بے تحاشا آزادانہ شہوت رانی کرتے ہوئے یا چوری چھپے ناجائز تعلقات اور دوستیاں بناتے ہوئے۔ اور جس کسی نے بھی ایمان کے بجائے کفر و انکار کی زندگی کو اختیار کیا تو اس کی زندگی کے سارے کام برباد ہو گئے، اور آخرت میں تو وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ اے ایمان لانے والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو تو اپنے منہ کو اور ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لو، اور اپنے سر اور پیروں پر ٹخنوں تک مسا کرو،
اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو غسل کرو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی پیشاب بہانے کر کے آیا ہے، یا تم نے عورتوں سے ہم بستری کی ہے اور پانی نہ ملے، تو پاک مٹی پر تیمم کر لو، اس طرح کہ اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں کو مل لو۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تم پر سختی کرے، لیکن یہ ضرور چاہتا ہے کہ تمہیں پاک صاف رکھے، اور اس طرح اپنی نعمت تم پر پوری کرے تاکہ تم شکر کرنے والے بنو۔ اور خیال رکھو اللہ کی اس نعمت کا جو تمہارے لیے ہے، اور اس عہد و پیما کا بھی جو خدا نے تم سے لیا ہے، جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور مانا۔ تو اب اللہ کے غصے سے بچو، یقیناً اللہ تو سینوں کے اندر تک کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ اے ایمان لانے والو، اللہ کی خاطر اس کے مقرر کیے ہوئے فرائض کو قائم کرنے کے ذمہ دار اور عدل و انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بنو، اور کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم انصاف نہ کرو۔ انصاف کرتے رہو، یہی بات تقوی یعنی خوف خدا، پرہیزگاری، فرائض الہیہ کی ادائیگی اور برائیوں سے بچنے سے سب سے زیادہ قریب ہے۔ تو اس طرح اللہ کے غیظ و غضب سے بچو، اور یقین جانو کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو خدا اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو ایمان لائے اور جو نیک کام کرتے رہے کہ ان کے لیے معافی ہے، اور ان کے لیے بہت ہی بڑا اجر و ثواب ہے۔ اور جنہوں نے کفر و انکار کو اختیار کیا اور اس طرح ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تو وہی لوگ دوزخ والے ہیں۔ اے ایمان لانے والو، اللہ کی اس نعمت یا احسان کو تو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا ہے، کہ جب ایک گروہ نے تم پر ہاتھ اٹھانے کا ارادہ کیا تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم پر اٹھنے سے روک دیا۔ تو اب اللہ کو غیظ و غضب میں لانے والے کاموں سے بچو، اور ایمان رکھنے والوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور بلا شبہ اللہ نے بنی اسرائیل سے پکا عہد لیا اور ان کے 12 سردار مقرر کیے، اور اللہ نے ان سے کہا تھا کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز کو قائم رکھو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے پیغمبروں کو مانو گے اور ان کی مدد کرو گے اور اللہ کو اچھے طریقے سے قرض دو گے، یعنی لوگوں کی مدد کرو گے یا نیک کاموں پر خرچ کرو گے جس کا لوٹانا خدا پر کچھ ہی عرصے کے بعد واجب الادا ہوگا، تو میں تمہاری غلطیوں کی تلافی کر کے انہیں تم سے دور کر دوں گا اور تمہیں ان باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ مگر اس کے بعد بھی جس کسی نے کفر و انکار کا طریقہ زندگی اختیار کیا تو وہ بلا شبہ سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا ہو گیا۔ تو پھر خود ان کے عہد کے توڑ دینے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی، یعنی ان کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا اور ان کے دل سخت کر دیے۔ تو اب وہ خدا کے کلام کو اپنی اصلی جگہ سے ہٹا کر اصل بات ہی کو بدل دیتے ہیں، اور جن باتوں کی یاد دہانی ان کو بار بار کی گئی تھی اس کا بڑا حصہ وہ بھول گئے، اور اب آئے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ایک نہ ایک بد دیانتی اور بے ایمانی کی اطلاع ملتی ہی رہے گی، سوا ان میں کے چند لوگوں کے جو بے ایمانی نہ کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معاف کر دیں اور ان کی حرکتوں کو نظر انداز کر دیں، کیونکہ یقین جانیں کہ خدا اچھا سلوک کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پکا عہد لیا تھا جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نصرانی ہیں، انہوں نے بھی ان چیزوں کے بڑے حصے کو بھلا دیا جن کی انہیں یاد دہانی کی گئی تھی، تو ہم نے بھی ان کے درمیان قیامت تک کے لیے آپس میں دشمنی کا بیج بو دیا، اور ضرور وہ وقت آئے گا جب خدا انہیں یہ بتائے گا کہ وہ کیا کچھ کیا کرتے تھے۔ اے اہل کتاب، ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آ گیا ہے جو خدا کی کتاب کی بہت سی ان باتوں کو صاف صاف بیان کر رہا ہے جن کو تم چھپاتے رہتے ہو، اور وہ تمہاری بہت سی باتوں کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک بڑی روشنی اور واضح کتاب قرآن آ گئی ہے
جس کا ذریعہ اللہ ان لوگوں کو جو اس کی خوشی اور رضامندی کے طالب ہیں نجات اور سلامتی کے راستے کی ہدایت کرتا ہے، اور انہیں اپنے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے اور پھر انہیں سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے۔ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ مریم کے بیٹے مسیح علیہ السلام خدا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ اگر خدا مریم کے بیٹے مسیح علیہ السلام اور ان کی ماں کو اور تمام زمین والوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کسی کی مجال ہے کہ اس کو اس ارادے سے روک سکے یا اس سے کسی چیز کو بچا سکے، کیونکہ اللہ تو زمین اور آسمان کا اور ان تمام چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمانوں کے درمیان پائی جاتی ہیں۔ وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے چہیتے بھی ہیں۔ ان سے پوچھو کہ پھر وہ تمہارے گناہوں کی تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ حقیقت میں تم بھی بالکل ویسے ہی انسان ہو جیسے اور انسان خدا نے پیدا کیے ہیں۔ وہ جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ زمین، آسمان اور ان کے درمیان کی تمام چیزیں خدا کی ملکیت اور سلطنت ہیں، اور ان سب کو اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اے اہل کتاب، ہمارا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس واضح تعلیمات لے کر ایسے وقت آیا ہے کہ جب کافی عرصے سے رسولوں کا آنا بند تھا، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس تو خوشخبری دینے والا اور برائی کے انجام پر ڈرانے والا کوئی بھی نہیں آیا۔ تو لو، یہ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا، اور اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم والو، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تمہیں عطا کی، کہ اس نے تم میں سے نبی بنائے اور تم کو بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ چیزیں دیں جو دنیا میں کسی کو بھی نہیں دی تھی۔ اے میری قوم والو، اس پاک سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور پیٹھ دکھا کر نہ بھاگنا، ورنہ ناکام و نامراد اور نقصان اٹھا کر پلٹو گے۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، اس شہر میں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، ہم تو وہاں ہرگز بھی داخل نہ ہوں گے جب تک وہ لوگ وہاں سے نکل نہ جائیں۔ ہاں، اگر وہ وہاں سے نکل جائیں گے تو پھر ہم ضرور داخل ہوں گے۔ مگر ان میں سے دو شخصوں نے جو اللہ سے ڈرتے تھے اور جن کو خدا نے اپنی نعمت عطا کی تھی، انہوں نے کہا، جب تم مقابلہ کر کے دروازے سے اندر داخل ہو جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو۔ لیکن بنی اسرائیل نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک کہ وہ لوگ وہاں موجود ہیں۔ بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑ لو، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے مالک، میں تو کسی پر اختیار ہی نہیں رکھتا سوائے اپنی ذات پر یا اپنے بھائی پر، لہذا اب تو ہی ہمیں ان نافرمان لوگوں سے الگ کر دے۔ اللہ نے جواب دیا، اچھا تو پھر اب یہ ملک 40 سال تک کے لیے ان پر حرام ہے، اور اب یہ سرزمین میں مارے مارے پھرتے ہی رہیں گے۔ اب تم ان کہنا نہ ماننے والوں پر افسوس نہ کرو، اور انہیں آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا قصہ ٹھیک ٹھیک سنا دیجیے۔ جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی تو قبول کی گئی مگر دوسرے کی قبول نہیں کی گئی، تو اس نے کہا، میں تو تم کو ضرور مار ڈالوں گا۔ دوسرے نے کہا کہ خدا صرف برے کاموں سے بچنے والوں کے کام کو قبول کرتا ہے۔ اگر تو نے مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہ بڑھاؤں گا، کیونکہ میں تمام جہانوں کے خدا سے ڈرتا ہوں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تو ہی میرا بھی گناہ اٹھا اور اپنا بھی گناہ اٹھا اور دوزخی بن جا، کیونکہ حد سے بڑھنے والوں اور ظلم ڈھانے والوں کی یہی سزا ہے۔ آخرکار اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کی جان لینے کی رغبت دلا کر اس کے لیے یہ کام آسان کر دیا، اور وہ اسے قتل کر کے ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں۔ پھر اللہ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھودنے لگا،
تاکہ اسے دکھائے کہ وہ کیسے اپنے بھائی کی لاش چھپائے۔ یہ حال دیکھ کر وہ بولا، ہائے افسوس، کیا میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش ہی چھپا سکتا۔ پھر وہ پچھتانے والوں میں سے ہو گیا۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ لازمی قرار دیا تھا کہ جو شخص بھی کسی ایک انسان کو قتل کرے سوائے اس کے کہ وہ کسی جان کا بدلہ لینے یا زمین پر فساد پھیلانے سے روکنے کے لیے قتل کرے، تو وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے تمام آدمیوں کو قتل کر دیا، اور جو کسی انسان کی جان بچائے یا اس کی زندگی کا سامان کرے وہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام آدمیوں کی جان بچائی یا ان کی زندگی کا سامان کیا۔ مگر ان کا حال تو یہ ہے کہ ہمارے رسول پے در پہ ان کے پاس کھلی کھلی دلیلیں اور احکامات لے کر آئے، مگر اس کے باوجود بھی ان میں سے اکثر لوگ زمین پر ظلم اور زیادتیاں کرنے والے ہیں۔ جو لوگ خدا اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرنے کے لیے دوڑتے پھرتے ہیں، ان کی سزا یہی ہے کہ انہیں مار ڈالا جائے یا سولی پر چڑھا دیا جائے، یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں، یعنی اگر دانا ہاتھ کاٹا گیا ہے تو پاؤں بایاں کاٹا جائے، یا پھر ان کو ان کے وطن سے نکال دیا جائے۔ یہ تو ان کے لیے دنیا کی ذلت و خواری ہے، اور آخرت میں تو ان کے لیے بڑی ہی سخت سزا ہے، سوا ان کے جو توبہ کر لیں۔ قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پالو، تم پھر یہ جان لو کہ اللہ بڑا ہی معاف کرنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان لانے والو، اللہ کی ناراضگی سے بچو اور اس کے یہاں قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی ذریعہ یا وسیلہ تلاش کرو، اور اس کی راہ میں سخت کوشش کرو۔ شاید اس طرح تم دنیا اور آخرت کی ہر طرح کی بھرپور کامیابی حاصل کر لو۔ یقین جانو کہ جن لوگوں نے کفر و انکار کا راستہ اختیار کیا، اگر ان کے پاس وہ سب کچھ آ جائے جو زمین میں ہے اور اس کے برابر اتنی ہی اور دولت آ جائے تاکہ وہ اسے فدیہ میں دے کر خود کو قیامت کے دن کی سزا سے بچا لے جائیں، تب بھی وہ تمام دولت ان سے قبول نہ کی جائے گی، اور انہیں تو بڑی سخت تکلیف دینے والی سزا مل کر ہی رہے گی۔ وہ لاکھ چاہیں گے کہ دوزخ کی آگ سے نکل بھاگیں، مگر وہ کبھی نکل نہ سکیں گے، اور ان کے لیے تو مستقل برقرار رہنے والی دائمی سزا ہوگی۔ اور چور خواہ مرد ہو یا عورت، ان کے ہاتھ کاٹ دو، یہ اس کی سزا ہے جو انہوں نے کیا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے سبق سکھا دینے والی سزا ہے، اور اللہ بڑا ہی زبردست ہے اور ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا ہے۔ پھر جو ایسا ظلم اور زیادتی کرنے کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح بھی کر لے تو یقیناً اللہ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا، یا اس پر اپنی توجہ فرماتے ہوئے اس کی طرف مائل ہو جائے گا، کیونکہ اللہ بہت ہی معاف کرنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک ہے؟ وہ جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس بات پر غم نہ کھائیں کہ وہ لوگ کفر و انکار کی راہ پر بڑی ہی تیزی دکھا رہے ہیں، چاہے وہ جو اپنے منہ سے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے مگر ان کے دل ایمان نہیں لائے، یا ان میں سے وہ جو یہودی بن گئے ہیں اور وہ جھوٹ کو خوب کان لگا کر سننے والے ہیں، اور ان دوسرے لوگوں کی باتیں بھی خوب کان لگا کر سنتے ہیں جو ابھی تک آپ کے پاس نہیں آئے ہیں۔ وہ لوگ خدا کے الفاظ کو ان کی اصلی جگہوں کے معین ہو جانے کے بعد بھی ان کی اپنی اصلی جگہ سے ہٹا کر بدل دیتے ہیں، اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہی حکم دیا جائے تو مانو، اور اگر یہ حکم نہ دیا جائے تو اس سے بچو۔ اب جسے اللہ ہی نے گمراہی میں چھوڑ دینا چاہا ہو تو اس کو اللہ کی پکڑ سے بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہی تو وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنے کا ارادہ ہی نہیں فرمایا، ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت اور خواری ہے، اور آخرت میں ان کے لیے بڑی ہی سخت سزا ہے۔
یہ کان لگا کر جھوٹ کو سننے والے اور حرام مال کھانے والے ہیں۔ لہذا اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے مقدمات لے کر آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو ان کا فیصلہ کر دیں یا انکار کر دیں۔ اگر آپ انکار کر دیں گے تو وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور اگر فیصلہ کریں تو پھر ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجیے۔ یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور وہ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں فیصلہ کرنے والا ثالث بناتے ہیں، جبکہ توریت تو خود ان کے پاس موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے، اور پھر بھی یہ لوگ اس سے منہ موڑتے ہیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ کسی بھی ابدی حقیقت کو نہیں مانتے۔ ہم نے تو رات کو نازل کیا جس میں ہدایت اور روشنی ہے۔ سارے انبیاء جو خدا کے حکم کے سامنے سر جھکا دینے والے تھے، اسی کے مطابق یہودی بن جانے والوں کے مقدمات کے فیصلے کرتے تھے، اور اسی طرح ربانی اور احبار یعنی یہودی علماء اور مشائخ اسی کتاب کے مطابق فیصلے سناتے تھے، کیونکہ انہیں اسی کتاب خدا کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا، اور وہ اس حقیقت کے گواہ بھی تھے۔ تو اے یہودیو، تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور میری آیتوں کو تھوڑی سی رقم لے کر نہ بیچ ڈالو۔ اب جو بھی اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے گا تو ایسے ہی لوگ تو کافر یعنی اللہ کے قانون اور اللہ کی کتاب کے انکاری ہیں۔ اور ہم نے تو توریت میں یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان لی جائے گی، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور تمام زخموں میں برابر کا بدلہ ہوگا۔ اب جو اس میں فیاضی سے کام لیتے ہوئے قصاص کو معاف کر دے تو اس کے لیے کفارہ ہے۔ اب جو لوگ بھی اللہ کے اتارے ہوئے احکام و قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو وہی لوگ ظالم یعنی زیادتی کرنے والے ہیں۔ اور پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ وہ اس توریت میں سے جو کچھ اس کے سامنے موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والا تھا، اور ہم نے ان کو انجیل دی جس میں صحیح رہنمائی اور ہدایت کی روشنی تھی، اور وہ توریت میں سے جو کچھ بھی اس وقت موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی۔ اور متقین یعنی خدا کے غضب سے ڈر کر برائیوں سے بچنے والوں اور فرائض الہیہ کے ادا کرنے والوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی، اور انجیل والوں کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں اتارا ہے، اور جو کوئی اللہ کے اتارے ہوئے احکام و قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے گا تو وہی لوگ فاسق یعنی بد کردار اور بد اعمال ہوں گے۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری ہے، تصدیق کرتی ہوئی اس کتاب کی جو اس سے پہلے ہے، اور اس کی حفاظت بھی کرتی ہے۔ لہذا آپ لوگوں کے درمیان اسی کے مطابق فیصلہ کیجیے جو اللہ نے اتارا ہے، اور جو حق آپ کے پاس آ گیا ہے اس سے ہٹ کر ان کی خواہشات اور خیالات کی پیروی ہرگز نہ کیجیے۔ ہم نے تو تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت یعنی قانون یا ایک راہ عمل مقرر کر دی ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو سب کے سب کو جبراً ایک ہی گروہ بنا دیتا، یعنی کسی کو سوچنے سمجھنے اور عمل کرنے کا اختیار ہی نہ دیتا۔ لیکن اس نے یہ سب کچھ اسی لیے کیا کہ جو کچھ بھی اس نے تم لوگوں کو دیا ہے اس میں تمہارا امتحان کرے۔ لہذا نیکیوں اور بھلائیوں کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، یعنی ایک دوسرے سے مال و دولت، کرسی، عزت، شہرت، عورت کے لیے مقابلہ نہ کرو، بلکہ نیکیوں اور بھلائیوں کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے مقابلہ کرو، کیونکہ بالآخر تو تم سب کو اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے۔ پھر وہ اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم لوگ ایک دوسرے سے اختلاف کیا کرتے تھے۔ لہذا تم اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ کرو، اور ان کی خواہشات اور خیالات کی پیروی نہ کرو، اور ان سے ہوشیار رہنا کہ وہ کہیں تم کو کسی ایسے حکم سے ہٹانے کی کوشش نہ کریں جو اللہ نے تم پر اتارا ہے۔ اب بھی وہ اگر منہ موڑیں تو پھر یہ جان لو کہ خدا
انہیں ان کے کچھ گناہوں کی سزا دینا چاہتا ہے، کیونکہ یہ تو حقیقت ہے کہ زیادہ تر لوگ بدکار ہیں۔ تو کیا یہ لوگ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ سے بڑھ کر اچھا فیصلہ بھلا کس کا ہوگا؟ اے ایمان لانے والو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ یہ لوگ تو بس ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جس کسی نے بھی ان سے دوستی کی تو وہ انہی میں سے ہے۔ یقیناً خدا ظالموں کو سیدھا راستہ دکھا کر منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ تم دیکھتے ہو کہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ ان کے حلقوں میں بڑی ہی تیزی سے دوڑ دھوپ کر رہے ہیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں یہ ڈر ہے کہ کہیں ہم پر کوئی آفت نہ آ جائے، اور ان قریب جب اللہ تمہیں پوری فتح بخشے گا یا اپنی طرف سے کوئی اور بات دکھائے گا، یعنی نامکمل فتح، تو پھر یہ لوگ اس پر جو یہ اپنے دل میں چھپائے ہوئے ہیں بڑے ہی شرمندہ ہوں گے۔ اس وقت اہل ایمان کہیں گے، کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام کی بڑی بڑی قسمیں کھا کھا کر ہمیں یقین دلایا کرتے تھے کہ ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں؟ اب ان کے تمام کام حقارت ہو گئے اور وہ بڑا ہی نقصان اٹھانے والے نامراد ہو کر رہے۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم میں سے کوئی بھی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے، خدا اور بہت سے ایسے لوگ پیدا کر دے گا جنہیں وہ چاہتا ہوگا، اور وہ خدا کو چاہتے ہوں گے۔ وہ ایمانداروں پر نرم و مہربان ہوں گے اور حق کے منکروں کے مقابلے پر بڑے سخت ہوں گے۔ وہ اللہ کی راہ میں سخت کوشش یہ جہاد کریں گے، اور برا بھلا کہنے والوں کی نہ تو کوئی پرواہ ہی کریں گے اور نہ ان سے ڈریں گے۔ ان صفتوں کا ہونا اللہ کا خاص فضل و کرم ہے، جسے بھی وہ چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ تو بڑی سمائی والا وسیع ذرائع کا مالک اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ تمہارا حاکم اور سرپرست صرف اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ ایماندار لوگ ہیں جو نماز ادا کرتے ہیں اور اسی حال میں کہ وہ رکوع میں ہوں خیرات دیتے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمانداروں سے تولا رکھے، یعنی ان کو اپنا ولی اور سرپرست بنائے، تو وہ یقین رکھے کہ اللہ کا لشکر ہی غالب آنے والا ہے۔ اے ایماندارو، اس جماعت میں سے جنہیں تم سے پہلے آسمانی کتاب دی گئی ہے، جن لوگوں نے تمہارے دین کو کھیل اور مذاق سمجھ رکھا ہے، اور منکرین حق کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ ایسا کرتے ہوئے اللہ کے غضب سے ڈرو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اور جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو وہ اسے ہنسی کھیل اور مذاق بنا لیتے ہیں، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ عقل نہیں رکھتے۔ کہہ دو کہ اے اہل کتاب، آخر تم ہماری کس بات پر ناراض ہو، سوائے اس کے کہ ہم نے اللہ کو مانا اور اس کو مانا جو ہم پر اتارا گیا، اور اس کو بھی جو پہلے اتارا تھا۔ حالانکہ تم میں سے اکثر نافرمان یا بہت برے کام کرنے والے ہیں۔ پھر کہو کہ کیا میں ان لوگوں کو خبر دوں جن کا انجام خدا کے ہاں فاسقوں اور بد کرداروں سے بھی بدتر ہے؟ یہ وہ ہیں کہ جن پر خدا نے لعنت کی، جن پر اس کا غضب ٹوٹا، جن میں سے خدا نے کچھ کو بندروں اور سوروں کی شکل میں کر دیا، اور جس نے طاغوت یعنی باطل معبودوں، جابروں، عامروں، ظالموں، بدماشوں، شیطانوں، نجومیوں، کاہنوں کی، جو خدا کے مقابلے اور اپنی اطاعت کرواتے ہیں، بندگی کی، یہی لوگ بدترین درجہ اور جگہ جہنم پانے والے اور سیدھے راستے سے بہت ہی زیادہ ہٹے ہوئے ہیں۔ اور جب وہ تم لوگوں کے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو حق کو مانتے ہیں، حالانکہ وہ کفر و انکاری ہی لیے ہوئے داخل ہوئے تھے اور اسی کو لیے ہوئے باہر نکلے ہیں، اور جو کچھ بھی وہ اللہ سے چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ اور ان میں سے بہت سو کو تم دیکھو گے کہ وہ گناہ، ظلم اور زیادتی اور حرام خوری میں بڑی ہی تیزی دکھاتے ہیں۔ کتنا بڑا کام ہے جو وہ کرتے ہیں۔ آخر ان کو خدا پرست اور خدا والے لوگ اور علماء یا پادری جھوٹ بولنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ یہ کتنا برا کام ہے جو وہ کرتے رہتے ہیں۔ اور یہودیوں کا قول ہے کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، یعنی خدا بے اختیار ہے اور مفلس بھی۔ ان کے ہاتھ بندھے
اور ان پر لعنت ہو، یعنی وہ خدا کے رحمت سے دور ہوں اس بات کی وجہ سے جو انہوں نے کہی۔ بلکہ خدا کے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پالنے والے کی طرف سے اتارا گیا ہے وہ ان میں سے بہت سوں کی سرکشی اور انکار حق میں مزید اضافہ ہی کرے گا۔ اور ہم نے ان لوگوں کے درمیان بغض و کینہ، دشمنی اور دلی نفرت کو قیامت تک کے لیے ڈال دیا ہے۔ وہ جب بھی جنگ کی آگ سلگائیں گے خدا اس کو بجھا بجھا دے گا۔ یہ لوگ تو زمین میں فساد پھیلاتے پھرتے ہیں، جبکہ اللہ فساد پھیلانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور خدا سے ڈرتے ہوئے برائیوں سے بچتے تو ہم خود ضرور ان کی غلطیوں کو نظر انداز کر کے مٹا دیتے اور انہیں راحت و آرام اور نعمتوں والے باغوں میں ضرور داخل کر دیتے۔ کاش انہوں نے تورات، انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا، یعنی ان پر عمل کیا ہوتا جو ان کے پالنے والے کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھی۔ اگر وہ ایسا کرتے تو ان پر اوپر سے بھی رزق برستا اور نیچے سے بھی رزق ابلتا۔ اگرچہ ان میں سے کچھ لوگ راہ اعتدال یا میانہ روی پر قائم ہیں، لیکن اکثریت بہت ہی برے کام کر رہی ہے۔ اے رسول، جو اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے اسے پہنچا دیجئے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے خدا کا کوئی پیغام ہی نہیں پہنچایا۔ اللہ خود لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرے گا۔ بلا شبہ اللہ منکرین حق کو منزل مقصود تک نہیں پہنچایا کرتا۔ کہہ دیجئے کہ اہل کتاب، تم ہرگز کسی بنیاد پر نہیں ہو جب تک کہ تم تورات، انجیل اور جو کچھ بھی تمہارے پالنے والے کی طرف سے اتارا گیا ہے اسے قائم نہ رکھو، یعنی جب تک اس کی پیروی کرتے ہوئے ان کو اپنا دستور زندگی نہ بنا لو۔ مگر یہ ضرور ہوگا کہ جو کچھ آپ پر اتارا گیا ہے وہ ان میں سے اکثر کی سرکشی اور کفر کو اور بڑھا دے گا۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرنے والوں کی حالت پر قطعاً افسوس نہ کریں، یعنی یقین جانو کہ مسلمان ہوں یا یہودی، صابی ہوں یا عیسائی، جو بھی اللہ اور آخرت کے دن کو مانے گا اور اچھے کام کرے گا تو بے شک اس کے لیے نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی رنج ہوگا۔ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل سے پکا عہد لیا اور ان کی طرف بہت سے پیغمبر بھیجے، مگر جب بھی کوئی پیغمبر ان کے پاس ان کی خواہشوں کے خلاف کچھ بھی لے کر آیا تو کسی کو تو انہوں نے جھٹلایا اور کسی کو قتل کر دیا۔ پھر اپنے نزدیک یہ سمجھے کہ اب کوئی سزا نہ ملے گی۔ اس کے بعد ان میں سے بہت سے اندھے اور بہرے بن گئے، پھر بھی اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اس پر تو ان میں سے اکثر اور زیادہ اندھے اور بہرے بنتے ہی چلے گئے۔ اللہ ان کی یہ سب حرکتیں خوب دیکھتا رہا ہے۔ یقین جانو کہ وہ لوگ کافر یعنی حق کے منکر ہو گئے جنہوں نے یہ کہا کہ مریم کے بیٹے مسیح ہی اللہ ہے، جبکہ مسیح نے تو یہ کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی پالنے والا ہے اور تمہارا بھی پالنے والا ہے۔ بلا شبہ جو بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، اور ظالموں یعنی حد سے بڑھنے والوں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ اور یقیناً وہ لوگ بھی حق کے منکر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے، حالانکہ کوئی خدا ہے ہی نہیں سوائے ایک اکیلے خدا کے۔ اب بھی اگر یہ اس بات سے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں باز نہ آئیں گے تو پھر ان میں سے جو بھی اس کفر پر قائم رہے گا تو اس کو بڑی ہی تکلیف دینے والی سزا دی جائے گی۔ تو یہ لوگ آخر خدا سے توبہ کیوں نہیں کر لیتے اور اس سے معافی کیوں نہیں مانگ لیتے؟ اللہ تو بڑا ہی بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ ایک خدا کا پیغام لانے والے تھے۔ ان سے پہلے اور بھی بہت سے خدا کا پیغام لانے والے گزر چکے تھے۔ ان کی ماں قول و عمل کی بڑی سچی تھیں اور وہ دونوں بھی کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو ہم کس کس طرح ان کے سامنے حقیقت کی نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ پھر یہ بھی دیکھو کہ یہ لوگ کس طرح الٹے ہی پھرے جاتے ہیں۔ ان سے کہیے
کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس چیز کی بندگی یا پرستش کرتے ہو جو نہ تو تمہیں کوئی نقصان ہی پہنچا سکتی ہے اور نہ کسی قسم کا کوئی فائدہ پہنچانے کا اختیار رکھتی ہے؟ اور اللہ تو سب کچھ سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ کہو اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو، یعنی کسی بات کو حد سے زیادہ مت بڑھاؤ، اور ان لوگوں کے خیالات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہو چکے، اور انہوں نے بہت سو کو گمراہ کیا اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے حق کا انکار کیا ان پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، کیونکہ وہ سرکش اور نافرمان ہو گئے تھے اور حد سے گزر جانے والی زیادتیاں کرنے لگے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو برے کاموں سے روکنا تک چھوڑ دیا تھا۔ کیا ہی برا طرز عمل تھا جو وہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ آج تم ان میں بہت سے ایسے لوگ دیکھو گے جو حق کے ماننے والوں کے مقابلے پر منکرین حق سے موالات یعنی دوستی یا رفاقت رکھتے ہیں۔ یقیناً بہت ہی برا انجام ہے جس کی تیاری ان کے نفسوں نے ان کے لیے کی ہے۔ اللہ ان پر غضبناک ہو گیا ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ سزا میں رہنے والے ہیں۔ اگر واقعاً یہ لوگ خدا اور اس کے پیغمبر اور اس چیز کو ماننے والے ہوتے جو پیغمبر پر اتری تھی تو وہ کبھی ہرگز بھی مومنین کے مقابلے پر کافروں کو اپنا دوست یا سرپرست نہ بناتے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان میں کے اکثر لوگ فاسق یعنی برے کاموں کی وجہ سے خدا کی اطاعت کے دائرے سے باہر نکل چکے ہیں۔ تم یہودیوں اور مشرکوں کو مسلمانوں کا سخت ترین دشمن پاؤ گے، اور مسلمانوں سے محبت کرنے میں سب سے زیادہ قریب ان کو پاؤ گے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نصرانی یعنی عیسائی ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ ان میں عبادت کرنے والے عالم اور دنیا کو ترک کر دینے والے فقیر پائے جاتے ہیں، اور ان میں تکبر نہیں ہوتا۔ اور جب وہ قرآن کو سنتے ہیں جو رسول پر اتارا گیا ہے تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے۔ وہ پکار اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے پالنے والے مالک، تو ہمارا نام حق کی گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ آخر ہم اللہ پر کیوں نہ ایمان لائیں اور اس حق بات کو کیوں نہ مانیں جو ہمارے پاس آئی ہے، جبکہ ہماری تمنا ہی بس یہ ہے کہ ہمارا پالنے والا مالک ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر لے۔ تو اللہ نے ان کے اسی قول یعنی حق کے قائل ہونے کی وجہ سے ان کو ایسے ایسے گھنے اور سرسبز باغات عطا کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اجر ہوتا ہے نیک کام کرنے والوں کا۔ رہے وہ جنہوں نے ہماری نشانیوں کو ماننے سے انکار کر دیا اور انہیں جھٹلا دیا تو وہی لوگ جہنمی ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو اچھی دل پسند چیزیں خدا نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں اپنے اوپر حرام نہ کر لو اور حد سے آگے بھی نہ بڑھ جاؤ، یعنی یہ کہ حرام کو حلال نہ کرو اور فضول خرچی بھی نہ کرو۔ یقیناً خدا حد سے بڑھ جانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ جو کچھ کہ اللہ نے تمہیں حلال اور اچھی چیزیں عطا کی ہیں ان میں سے کھاؤ پیو، مگر اللہ کو ناراض کرنے سے بچو جس کو تم اپنا پالنے والا مالک مانتے ہو۔ اللہ تمہاری لا یعنی محمل بے سمجھے بوجھے غیر ارادی طور پر عادتاً یا رسماً بے خیالی میں کھائی جانے والی قسموں پر تو کوئی مواخذہ نہیں کرے گا، مگر جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو ان پر تم کو ضرور پکڑے گا۔ ایسی قسمیں توڑنے کو فارا یہ ہے کہ تم 10 غریبوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہناؤ، یا پھر ایک غلام آزاد کرو۔ اب جو اتنا بھی نہ رکھتا ہو تو وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ ہے تمہاری قسموں کا کفارہ جب تم قسم کھا کر توڑ ڈالو، لہذا اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ اس طرح اللہ اپنے احکامات تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔
اے ایمان لانے والو، شراب، جوا، بت یا باطل خداؤں کے نشانات اور جوئے میں استعمال ہونے والے تیر، یہ سب گندے شیطانی کام ہیں۔ ان سے بچو تاکہ تم ہر طرح کی بہتری اور مکمل کامیابی حاصل کر لو۔ شیطان تو بس یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور دلی نفرت کے بیج بو دے اور تمہیں خدا کی یاد اور نماز سے روک دے۔ پھر کیا تم ان چیزوں سے رک جاؤ گے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لو اور ان چیزوں سے باز آ جاؤ۔ اگر اس کے بعد بھی تم نے حکم نہ مانا تو پھر یہ بھی جان لو کہ ہمارے رسول پر تو فقط صاف صاف حکم پہنچا دینے ہی کی ذمہ داری تھی، حکم کو منوانے کی ذمہ داری نہیں تھی۔ اب جنہوں نے حکم مان لیا اور وہ نیک کام کرنے لگے تو جو کچھ کہ انہوں نے پہلے کھایا پیا تھا اس پر ان کی کوئی پکڑ دکڑ نہ ہوگی، بشرطے کہ وہ آئندہ کی ان چیزوں سے بچتے رہیں جو حرام کی گئی ہیں اور اپنے ایمان پر قائم رہیں اور اچھے کام کرنے لگیں۔ پھر جس چیز سے بھی روکا جائے اس سے رکیں اور جو خدا کا حکم ہو اسے مانیں۔ پھر خدا سے ڈرتے ہوئے نیک رویہ اختیار کریں تو اللہ احسان کرنے والے نیک کردار لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اے ایمان لانے والو، اللہ تمہارا امتحان اس شکار کے ذریعے لیتا ہے جس کو تمہارے ہاتھ اور نیزے پالیں، یہ دیکھنے کے لیے کون ان دیکھے خدا سے ڈرتا ہے۔ پھر جو اس کے بعد بھی اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے آگے بڑھا تو اس کے لیے بڑی سخت تکلیف دینے والی سزا ہے۔ اے ایمان لانے والو، اس حالت میں کہ تم احرام یعنی حج و عمرہ کا فقیرانہ لباس پہنے ہوئے ہو تو شکار نہ مارو۔ اب جو اس سے جان بوجھ کر مارے تو جو جانور اس نے مارا ہو اسی کے جیسا ایک جانور مویشیوں میں سے اسے نظر دینا ہوگا، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل آدمی کریں گے، اور یہ نذرانہ کعبہ پہنچایا جائے گا، یا اس گناہ کے کفارے میں اسے چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا اس کے بدلے روزے رکھنے ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے۔ پہلے جو کچھ بھی ہو چکا ہے وہ تو خدا نے معاف کر دیا، لیکن جو پھر ایسا کرے گا تو اللہ اسے بدلہ لے گا۔ اللہ تو سب پر غالب اور زبردست بدلہ لینے والا ہے۔ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال قرار دیا گیا ہے تاکہ وہ تمہارے لیے اور قافلے والوں کے لیے فائدے کا ذریعہ ہو، لیکن جب تک تم احرام باندھے ہو تو اس وقت تم پر خشکی کا شکار حرام کیا گیا ہے۔ بس بچو خدا کی نافرمانی سے، جس کی پیشی کے لیے تم سب کے سب کو گھیر گھیر کر خدا کے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ اللہ نے کعبے کو جو محترم گھر ہے سب لوگوں کے فائدے کا سبب قرار دیا ہے، اور اسی طرح محترم مہینہ اور قربانی کے جانوروں اور ان جانوروں کو بھی کہ جن کے گلے میں پٹا ڈال دیا جاتا ہے لوگوں کی فلاح اور فائدے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ تمہیں یہ بات معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کے تمام حالات کو خوب خوب جانتا ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ جان لو کہ خدا سزا دینے میں بھی بہت ہی سخت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ خدا بہت ہی معاف کرنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تو صرف خدا کے پیغام کو پہنچا دینے ہی کی ذمہ داری ہے، مگر اللہ تمہارے ان تمام حالات کو خوب جاننے والا ہے جنہیں تم ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو۔ آپ کہہ دیجئے کہ پاک اور ناپاک چیز برابر نہیں ہے، چاہے ناپاک یا گندی چیز کا زیادہ ہونا تمہارے دل کو خوب لبھائے۔ بس اے عقل والو، اللہ کی ناراضگی سے بچو تاکہ تم ہر طرح کی بہتری اور بھرپور کامیابی حاصل کر لو۔ اے ایمان لانے والو، ایسی چیزوں کے متعلق سوال ہی نہ کیا کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں،
کیونکہ اگر تم ان کے بارے میں پوچھو گے جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہے تو وہ باتیں تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ خیر، اب تک تو تم نے جو کچھ پوچھ لیا اسے تو اللہ نے معاف کر دیا۔ اللہ تو ہے ہی بڑا بخشنے والا اور بڑا برداشت کرنے والا۔ تم سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے ایسی ہی باتوں کا سوال کیا تھا، پھر وہ لوگ انہی باتوں کی وجہ سے حق کے منکر بھی ہو گئے۔ اللہ نے نہ تو بحیرہ مقرر کیا ہے، نہ صاحبہ، نہ وسیلہ اور نہ حام۔ یہ سب مختلف قسم کے جانور ہیں جن کا کافر احترام کرتے ہیں، لیکن جو کافر ہیں وہ خدا پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں، کیونکہ ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس قانون کی طرف آؤ جو خدا نے اتارا ہے اور اس کے رسول کی طرف آؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، چاہے ان کے باپ دادا نہ تو کچھ علم ہی رکھتے ہوں اور نہ سیدھے راستے ہی کی کچھ خبر رکھتے ہوں۔ اے ایمان لانے والو، تم پر خود تمہاری ذمہ داری ہے۔ اگر تم سیدھے راستے پر ہو تو کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا، کیونکہ تم سب کو اللہ ہی کی طرف تو پلٹنا ہے، پھر وہ خود تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کیا کرتے تھے۔ اے ایمان لانے والو، جب تم میں سے کسی پر موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو تمہارے درمیان گواہی کے لیے تم میں سے دو عادل آدمی، جن کو عام طور پر شریف انسان سمجھا جائے، گواہ بنائے جائیں۔ ہاں، اگر تم سفر میں ہو اور اس حالت میں تم پر موت آ جائے تو دو گواہ غیروں میں سے بنا لو۔ پھر اگر تمہیں شک ہو جائے تو دونوں گواہوں کو نماز کے بعد کھڑا کرو، اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم اس گواہی کی کوئی قیمت نہیں لے رہے ہیں، یعنی ہم اپنے کسی ذاتی فائدے کے بدلے اپنی گواہی بیچنے والے نہیں ہیں، چاہے وہ ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں ہیں، اور نہ خدا واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں، کیونکہ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم گناہ گاروں میں شمار ہوں گے۔ لیکن اگر یہ پتہ چل ہی جائے کہ ان دونوں گواہوں نے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کیا ہے، تو پھر ان کی جگہ دو اور شخص جن کا حق ان سے چھینا گیا ہے کھڑے ہوں، جو گواہی دینے کے ان سے زیادہ اہل بھی ہوں، اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری گواہی ان کی گواہی سے زیادہ صحیح ہے، اور ہم نے اپنی گواہی میں ذرا سی بھی زیادتی نہیں کی ہے۔ اگر ہم ایسا کریں تو یقیناً ہم ظالموں میں سے ہوں گے۔ اس طریقے سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک گواہی دیں گے، یا کم سے کم اس بات ہی سے ڈریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہیں ان کی تردید نہ ہو جائے۔ بس جھوٹی گواہی نہ دے کر اللہ کے غصے سے بچو اور وصیت کو ٹھیک ٹھیک سنو، کیونکہ اللہ حکم نہ ماننے والے بدکاروں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچایا کرتا۔ جس دن اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا، تو وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ خبر نہیں۔ یقیناً آپ خود تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جاننے والے ہیں۔ انبیاء کا کلام ادب ملاحظہ فرمائیں کہ خدا کے علم کے سامنے اپنی عاجزی کو کس طرح پیش فرما رہے ہیں۔ پھر اس وقت کا تصور کرو کہ جب اللہ فرمائے گا کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہیں اور تمہاری ماں کو عطا کی تھی۔ میں نے روح القدس یعنی پاک روح کے ذریعے تمہاری مدد کی۔ تم گہروارے میں بھی اسی طرح لوگوں سے باتیں کرتے تھے جس طرح بڑی عمر میں نے تمہیں کتاب، حکمت، توریت اور انجیل کی تعلیم دی۔ تم میری اجازت سے مٹی کا پتلا پرندے کی شکل کا بناتے اور اس میں پھونک مارتے تو وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا۔ تم پیدائشی اندھے اور کوڑھی کو میری اجازت سے اچھا کر دیتے تھے۔ تم میری اجازت سے مردوں کو قبروں سے زندہ نکالتے تھے۔ پھر جب تم بنی اسرائیل کے پاس کھلی ہوئی واضح نشانیاں لے کر پہنچے تو ان میں جو حق کے منکر تھے کہنے لگے کہ یہ نشانیاں کھلے ہوئے جادو کے سوا کچھ بھی تو نہیں ہیں۔ تو میں نے تمہیں ان سے بچا لیا، اور جب میں نے حواریوں کی طرف پیغام بھیجا کہ مجھ پر اور میرے پیغمبر پر ایمان لاؤ، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں۔ پھر جب حواریوں نے کہا اے مریم کے بیٹے
عیسیٰ کیا آپ کا پالنے والا یہ قدرت رکھتا ہے کہ ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتار دے؟ تو عیسیٰ نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم اللہ کو مانتے ہو۔ انہوں نے کہا ہم تو بس یہ چاہتے ہیں کہ اس خوان سے کھانا کھائیں تاکہ ہمارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو جائے اور ہمیں یہ بھی معلوم ہو جائے کہ آپ نے ہم سے جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہے اور ہم اس پر گواہ بن جائیں۔ اس پر مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے خدایا، اے ہمارے پالنے والے مالک، ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار دے جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے عید یعنی بار بار لوٹنے والا خوشی کا موقع قرار پائے، اور وہ تیری طرف کی ایک نشانی بھی ہو اور ہمیں رزق دے، اور تو تمام رزق عطا کرنے والوں میں سب سے بہتر رزق عطا کرنے والا ہے۔ اللہ نے جواب دیا، بے شک میں اسے تم پر اتار دوں گا، لیکن اب اس کے بعد بھی جو تم میں سے حق سے انکار کی وہ روش اختیار کرے گا تو پھر یقیناً میں اس کو ایسی سخت سزا دوں گا جیسی کائنات میں کسی کو بھی نہ دی گئی ہوگی۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب اللہ کہے گا، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تم نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ اللہ کے علاوہ مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو؟ تو وہ کہیں گے کہ ہر عیب سے پاک ہے تیری ذات، مجھے یہ حق ہی نہ تھا کہ میں وہ بات کہتا جو میرے لیے مناسب نہیں ہے۔ اگر میں نے ایسی کوئی بات کہی ہوتی تو آپ کو اس کا ضرور علم ہوتا، آپ تو میرے دل تک کی بات کو جانتے ہیں جبکہ میں آپ کے ذاتی علم کو نہیں جانتا۔ یقیناً آپ تو تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جاننے والے ہیں۔ میں نے تو ان سے اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہا تھا جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی مالک اور پالنے والا ہے اور تمہارا بھی مالک اور پالنے والا ہے۔ میں تو صرف اسی وقت تک ان پر گواہ تھا جب تک کہ میں ان میں تھا۔ جب آپ نے میری مدت پوری کر دی تو پھر آپ ہی ان پر نگراں تھے، اور آپ تو ہر چیز پر نگراں ہیں۔ اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو بے شک وہ آپ ہی کے تو بندے ہیں، اور اگر انہیں معاف فرما دیں تو بلا شبہ آپ ہر چیز پر غالب اور گہری مصلحتوں کے مطابق ٹھیک ٹھیک کام کرنے والے ہیں۔ تب خدا کہے گا، یہ وہ دن ہے کہ جس دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ پہنچائے گی اور ان کے خوب کام آئے گی۔ ان کے لیے ایسے ایسے سرسبز و شاداب باغات ہیں کہ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ ہی کے لیے ہے زمین اور آسمانوں کی اور ان کے درمیان کے تمام چیزوں کی سلطنت اور حکومت، کیونکہ وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔